بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ النبأ کے مائنڈ میپ کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آیت 14 سے 20 کو پہلی مرتبہ عربی، اردو اور انگلش کے ساتھ سمجھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت آیت یاد کیوں نہیں رہتی؟ اگر یاد رہ جائیں تو کچھ دنوں بعد ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ قرآن کی ہر آیت اگر ایک تصویر بن جائے اور ہر مضمون ایک نقشے کی شکل اختیار کر لے اور پورا سبق آپ کے ذہن میں ایک مووی کی طرح محفوظ ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے ہم کریں گے مائنڈ میپ کا استعمال انشاءاللہ، جس کے ذریعے بچے، نوجوان اور بزرگ سب آسانی سے قرآن کو سمجھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اب تک 90,000 سے زائد افراد ہماری اس قرآنی مہم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور 20,000 سے زائد لوگ ہمارے مختلف پلیٹ فارم پر منسلک ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر اس 27 سالہ عمر میں 2,000 سے زائد طلباء کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آسان انداز میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ورکشاپوں کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا سادہ سا، کہ آپ کے خیال میں مائنڈ میپ کے ذریعے قرآن سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کے جواب سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ کتنی توجہ کے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ کب سے آپ نے یہ چینل جوائن کیا ہے۔ ایک اور اہم وضاحت آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس لیکچر میں استعمال ہونے والی تصاویر، علامات، گرافکس اور ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف قرآن کریم کے مفاہیم کو آسان انداز میں سمجھانا ہے۔ ان کا مقصد کسی مقدس ہستی، دینی شاعر یا قرآنی آیات کی حقیقی شکل پیش کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام مواد صرف اور صرف تعلیمی اور تدریسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے، تاکہ قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ ہم قرآن کریم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم اجمعین، ان تمام اسلامی مقدسات کا مکمل ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی تصویر یا علامت کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہو تو صرف اسے ایک تعلیمی ذریعہ ہی سمجھا جائے، کیونکہ ہماری اصل توجہ قرآن کے پیغام، ترجمہ اور تفسیر کو عام کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور قرآن کی خدمت میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصی اسباق، اضافی مواد اور ممبرشپ اونلیز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیگر فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی چینل کی ممبرشپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، سورۃ النبأ کی آیت نمبر 14 سے 20 کو مائنڈ میپ میتھڈ کے ذریعے عربی، اردو اور انگلش کے ساتھ سمجھتے ہیں، تاکہ قرآن صرف پڑھا نہ جائے بلکہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَنَيْنَا اینڈ وی کنسٹرکٹڈ، اینڈ بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقیت کو کہتے ہیں، اوپر کو، جیسے رسول اللہ کا فرمان تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی اوپر نہیں ہے کسی سے۔ تو فوق اوپر کو کہتے ہیں، یہاں سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ فوقہ اوپر، اوور یو، کم کا مطلب تمہیں، تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر، سبعاً 7 شدادہ، مضبوط، اسٹرانگ آسمان، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور پھر آسمان سے ظاہر ہے بارش برستی ہے، اور پھر سورج کا نظام ہے، اور پھر بارش سے جو ہے پودوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جانداروں کے لیے اور ہمارے لیے چارہ نکلتا ہے۔ تو اس سین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا، and we made and we placed سِرَاجًا a lamp وَهَاجًا burning، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سراجن ایک چراغ، روشن چراغ، لیمپ کہہ لیں، وہاجا چمکتا ہوا، ہم نے تمہارے لیے چمکتا دہکتا ہوا خوب روشن چراغ بنایا، سورج، جس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں اپنی گنوا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا اینڈ وی سینڈ ڈاؤن، اور ہم نازل کرتے ہیں، انزلنا نازل کرنا، نا کا مطلب ہم، اور وَأَنزَلْنَا ہم نازل کرتے ہیں، یہ ہم نے اتارا ہے، من المعصرات بدلیوں میں سے، معصرات یعنی نچوڑنا کسی چیز کو، عصیر کہتے ہیں نا کسی چیز کے نچوڑ کو یا جوس کو، تو ہم نازل کرتے ہیں بادلوں سے، کیا، the rain clouds، ماءً سجاجا، ماء پانی کو کہتے ہیں، واٹر، سجاجا پیورنگ abundantly، یعنی صاف ستھرا موسلادھار بارش کا پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، اور پھر جب زمین پر وہ پانی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ that we bring forth، ہم تاکہ ہم نکالیں، لام کا مطلب تاکہ کے مطلب میں آ رہا ہے، نخرجا نون ہم کے لیے، اور خارج کرنا، اخراج کسی چیز کا، تاکہ نکالیں ہم، بھی
دیر بے یعنی اس پانی سے جو آسمان سے زمین میں آ رہا ہے، حبوں غلہ گرین و نبات اور ویجیٹیشن یعنی نباتات، سارے پھل پودے جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے بارش کے پانی سے ہی اگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ نے سات مضبوط آسمان بنائے اور پھر بادلوں میں سے پانی برسایا ہمارے لیے، تاکہ کیا اللہ فرما رہے ہیں، لنخرج بہ حبا و نباتا، تاکہ ہم نکالیں اس سے حبا یعنی غلہ اور نباتات۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اینڈ گارڈن اینڈ تھکس آف فولیج، یعنی تمہارے لیے گھنے باغات ہیں۔ وجنات، جنت کہتے ہیں باغ کو یا باغات کو، الفافا کہتے ہیں گھنے کو۔ ایسے گھنے باغات ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ جب بھی کہیں گھنے باغات آپ کو نظر آئے نا تو آپ اس میں دیکھیں کہ سیاہی مائل ہوتے ہیں، اتنے گھنے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہاں اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ تو ایسے گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، کس نتیجے میں؟ یعنی بارش کے نتیجے میں۔ تو یہاں پر اس سین کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آیت نمبر 14 سے 16 تک، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے چھت کے طور پر، جو بغیر کسی پلر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کی نظیر سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم اپنی نگاہ کو بار بار لوٹاؤ آسمان کی طرف، کہ کوئی شاید تمہیں کوئی شگاف نظر آ جائے، کہ اگر رحمان کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی کجی ڈھونڈنا چاہو تو حل تری من فطور، تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اور خاصیاں ہوا وہ حسیر، تمہاری جو نگاہ ہے وہ تھکی ماندی لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ تو 7 مضبوط آسمان اللہ نے بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر کہا کہ ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج بنایا۔ اب سورج کے کتنے فائدے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورج ہے اور اس میں سے سارے وہ عمل ہوتے ہیں جس میں پھلوں سے مٹھاس بھی آتی ہے اور انسان ہیٹ اینڈ لائٹ بھی اس سے لیتا ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پودوں میں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، کلوروپلاسٹ، کلوروفل اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے پودوں کو گروتھ ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا ایک برننگ لیمپ آپ کے لیے بنایا، اور پھر آسمان سے ہم نے بادل بھیجے جن سے پانی برستا ہے اور پانی خوب موسلا دھار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا اللہ نے فرمایا لنخرج بہ حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس سے حبا غلہ اور نباتات، اور وجنات الفافا، اور ہم نے تمہارے لیے گھنے باغات بنائے، اتنے گھنے باغات جو سیاہی مائل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت نمبر 14 سے 16 ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اس کو یاد کرنے میں، اس کی ٹرانسلیشن کو بھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ مختص ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی جی آپ کس سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت؟ تو اس کا تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں کچھ نشانیاں تھیں جو رسول اللہ نے بتائی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کا دن تو مقرر ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب آئیں گے اور آسمان دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان انڈیڈ بے شک یوم دا ڈے، الفصل دا ڈے آف ججمنٹ یعنی فیصلے کا دن، کان ہے از میقاتا اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی جو فیصلے کا دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا وہ مقرر ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، وہ ہو کے رہنا ہے۔ سو اسٹل ویٹنگ، ویٹ کریں، انتظار کریں کہ قیامت آ کر ہی رہے گی، کیونکہ یہ جھٹلا رہے تھے نا، اوپر کی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یعنی کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، یہ جان لیں گے جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ سو ان کا اختلاف کوئی مائنر لیول کا نہیں تھا، ان کا اختلاف بہت بڑا تھا، انکار کرتے تھے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر جواب دیتے ہوئے کہ جب آ جائے گا مقرر وقت تو پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہوگا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یوم، جس دن ينفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، یوم دا ڈے شل بی بلون فی الصور دا ٹرمپٹ، یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون، تو تم آؤ گے، اینڈ یو ول کم فورتھ، افواجا، ان کراؤڈز، فوج در فوج، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قیامت کو جس کو تم جھٹلا رہے ہو، اور باقی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن تو مختص ہے، اس نے ہو کے رہنا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اور سارے فوج در فوج آئیں گے اور جمع ہوں گے اللہ کے سامنے، اور پھر جو جہنم کا انکار کرتے تھے ان کو کہا جائے گا ہذی جہنم التی
کنتم توعدون کنتم تکذبون، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، وَفُتِحَ فتح کرنا، کھول دینا کسی کو، اینڈ از اوپنڈ السماء آسمان، the heaven، فَكَانَتْ أَبْوَابًا اینڈ بیکم گیٹ ویز، فَكَانَتْ تو ہو جائیں گے، أَبْوَابًا دروازے دروازے۔ جب قیامت برپا کر دی جائے گی، اور جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اللہ اکبر، آسمان جو ہے وہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی اور تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ اکبر۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں بالکل آسان انداز میں، یہاں پر وقت نہیں ہے، یہاں پر صرف یہ سمجھانا مقصد ہے۔ تو آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اینڈ یہ ہو جائے گا دروازے دروازے، اینڈ ہی بیکم گیٹ ویز، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ اور پھر وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے پہاڑ، اینڈ آر مووڈ دا ماؤنٹینز، سجرت سیر کرنا چلانا کسی چیز کو، جبال جبل، جبل احد، یہ نام سنے ہو نا اپنے پہاڑوں کے، تو جبال پہاڑ یہ اس کی جمع ہے، ماؤنٹینز، فَكَانَتْ سَرَابًا اینڈ بیکم میرج، کیا ہے کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب ہوتا ہے، جیسے دھول اڑ رہی ہوتی ہے، مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، پہاڑ اس شکل میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے قیامت کے دن۔ تو کیسا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سمجھیے پھر کنکلوژن کیا ہوا اس آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 کا، کہ فیصلے کا دن تو مقرر ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ تو ہو کر رہے گا، تو ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے۔ تو یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن ہوگا یہ کہ سارے جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے لوگ آئیں گے کس میں، فوج در فوج ہو کے قیامت میں میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا اینڈ اٹ بیکمز گیٹ ویز، گیٹ اس کے کھول دیے جائیں گے اور یہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے فیصلے وہاں پر صادر ہوں گے۔ وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے، اینڈ دا ماؤنٹینز آر مووڈ، فَكَانَتْ سَرَابًا اینڈ ہی بیکم میرج، وہ کیا ہو جائیں گے، سراب کی طرح اڑنے لگیں گے پہاڑ، جو آج ہمیں ایک بہت چٹان اور بہت زیادہ طاقتور چیز سمجھی جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آیت نمبر 18 سے 20 تک۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسکرین شاٹ لے لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ پڑھ کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔